عمران خان صاحب کوئی خط لکھیں یا کوئی مضمون لکھیں کسی میگزین میں، اس میں وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معاشی صورتحال بہت ابتر ہے. تو حکومت کے پاس تو دکھانے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ بھی ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے، استحکام کے راستے پر ڈال دیا ہے. آپ کا مقدمہ کس بنیاد پر ہے؟ بہت شکریہ اسد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ اعداد و شمار کہنے سے تو نہیں ہوتے نا، یہ تو پریکٹیکلی آپ نے دیکھنے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، پیٹرول کے بعد ڈالر کے بعد گندم کے بعد بجلی کے بعد گیس سے آگے چلوں تو میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور جو فری لانسرز آپ پہ کام کر رہے تھے ان تک آ جاؤں میں، وہاں سے میں آگے چلوں چاول، وہاں سے میں آگے چلوں پتی، چینی، ان سب چیزوں کے ریٹس آپ نے دیکھنے ہیں. اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسن انکم اور ارننگ کیا ہو رہی. آپ کے جو لوگ ملازمین ہیں، جو لوگ سرکاری ملازم ہیں، ان کی تنخواہ کیا انکریز ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں مہنگائی کہاں گئی ہے. آپ کے جو پینشنرز ہیں ان کے اوپر کیا برڈن ہے. ایم این ایس کی تو تنخواہ بڑی ہے نا، پی ٹی آئی کے ایم این ایس کی بھی بڑی ہے. اگر آپ کریں گے تو یہاں پہ بھی الزام لگا دیں گے کہ آپ پرو پی ٹی آئی ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بڑی ہے تنخواہ. میں اس کے آگے جاؤں گا، اور اس کے آگے اگر میں جاؤں تو آپ دیکھیں مور دین 400 یا 500% پنجاب اسمبلی میں جو پروونشل ممبرز ہیں ان کی سیلریز، دین اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی سیلریز. یار اس طرح ملک نہیں چلتے نا، جب ون سائڈ آپ مانگ رہے ہیں اور 3-4 سالوں سے آپ کا اور کوئی سلوگن نہیں ہے. کیونکہ میں 3-4 سال اس لیے کہتا ہوں نا اسد بھائی کہ 2022 اپریل کے بعد تو یہی بیٹھے ہوئے نا آف اینڈ آن، یہی شکلیں ہیں، یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، یہی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اندر مجھے ایک ملک بتا دیں جس نے ان کی مدد کی ہوا. ایم او یو سائن کرنے کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر آ گئے، یا ایم او یو اسٹینڈس فار میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر آ گئے. دس از ایبسولوٹلی رانگ. آپ کو اگر پیسے کہیں سے ملے ہیں تو صرف آئی ایم ایف نے دیے. آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کو کون سے دوست ملک نے پیسے دیے؟ ذرا ایک کا نام تو مجھے بتا دیں. چائنا. کوئی آپ نے نہیں دیے بھائی، ری شیڈیول بھی نہیں کی انہوں نے. چیک کر لیں، ری شیڈیولنگ ہوئی ہے، اب میرے رول اوور ہوئے ہیں کچھ قرضے. ٹھیک ہے نا جی. آپ ری شیڈیولنگ ہے سم تھنگ ایلس. آپ لے کر کے آئے ہیں، آپ کتنی فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں؟ زیرو. یو اے ای سے کتنی لے کر آئے ہیں؟ سعودیہ سے کتنی لے کے آئے ہیں؟ ایران سے کتنی لے کے آئے ہیں؟ ٹرکی سے کتنی لے کے آئے ہیں؟ رشیا سے کتنی لے کے آئے ہیں؟ امریکہ سے کتنی لے کے آئے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک ہی سورس بچا جس کو کہتے ہیں آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف کے پیسے آج بھی ان کا ایک ڈیلیگیشن یہاں بیٹھا ہوا ہے سر بھائی، آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا. 3 تاریخ کو بھی میٹنگ ہوئی کل ان کی. سو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسہ صرف آئی ایم ایف سے ملا ہے تو یار اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے تو تمغے سجے ہوئے ہیں نا آئی ایم ایف سے. وہ کس طرح، میں آپ کے ریکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور ابھی سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، آپ ضرور اس کو کنفرم کیجیے گا. پاکستان کی ہسٹری میں ابھی جو پیکج آئے گا اس میں 25واں پیکج ہوگا آئی ایم ایف کا تھرو آؤٹ دا ہسٹری 77 ایئرس میں. اس میں سے 16 پہلے اور ابھی 17ویں دفعہ اگر کروں تو یہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹھایا ہوا ہے یہ قرض آئی ایم ایف سے 17 دفعہ. باقی جو 7 دفعہ یا 8 دفعہ بچی اس میں ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں، اس میں باقی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں. سو میننگ بائی آئی ایم ایف سے آپ کے زیادہ لو ہے، افیکشن ہے، آئی نو اٹ. اور آئی ایم ایف سے آپ نے پاکستان کو ہمیشہ قرض کے دلدل میں ڈالا. سو دا ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی فیکٹریز چل رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ کہاں پہنچی ہے، آپ کے جو میڈیکل انسٹرومنٹس تھے وہ کتنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ دالیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ آئل جو یوز کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی ملز، آپ کی انڈسٹریز جو ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کچھ دن قبل حسن بھائی کہ ایک بڑی ہمارا انڈسٹری گروپ تھا، ستارہ گروپ، بند ہو گیا. لارنس پور پہلے جا چکا ہے. آپ کی فیکٹریز بند ہیں. آپ کی سپورٹس انڈسٹری کہاں پر کھڑی ہے جو اس کے اوپر آپ بول. صحیح ہے. چلیے فیصل آباد اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے اور اس اتحاد نے عید کے بعد تحریک کا آغاز کرنا ہے. تو علی بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتحاد ابھی تک بن کیوں نہیں پا رہا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں سے کیا رکاوٹ ہے اور ان کی رکاوٹ کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا، اور یہ اگر اتحاد بن جاتا ہے تو یہ کرے گا کیا؟ دیکھیے اسد اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ اتحاد تو بالکل ہی آن دا وے ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. مولانا صاحب ابھی مدینہ شریف میں وہ واپس آ جائیں گے. ان کے جو پیچھے لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں سارے کے سارے. اور ادروائز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک کانفرنس رکھی تھی رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اور اس کے اندر آپ دیکھیں اس میں جی ڈی اے بھی موجود تھی، فہمیدہ مرزا صاحب بھی موجود تھی، ایچ ایک زئی صاحب بھی موجود تھے، اس کے اندر راجہ ناصر صاحب بھی تھے، حامد رضا صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، اور باقی لوگ بھی موجود تھے اس کے اندر. اور انشاءاللہ بہت جلد آفٹر عید جو ہے آپ کو مولانا کا ہے نا، دیکھیں سب کو ساتھ، سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے.
یہی ایک پولیٹیکل وزڈم ہے. جب بھی آپ ایک گرینڈ الائنس بناتے ہیں تو اس کے اندر سب کو سننا پڑتا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہماری پارٹیز الگ الگ ہے, ہمارے سلوگن الگ ہے, ہمارے مینیفیسٹو الگ ہے, ہمارے لیڈرشپ الگ ہے, ہمارے آئیڈیالوجی الگ ہے, لیکن ایک چیز پہ سارے کے سارے متفق ہیں انکلوڈنگ مولانا صاحب کہ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ایک ہی سنگل ایجنڈے کے اوپر یہ جو ہے ہماری نیگوسیشن ہو رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ. یہ اب دیکھ کے سب نے طے کرنا ہے کہ جی ان کا پہلے کیا کرنا ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کریں گے نا کہ فارم 47 والے ہیں, ٹریبونلز کوئی نہیں ہے, ابھی تک الیکشنز نہیں آنے ہیں, کب آنے ہیں, ساری کی ساری جو بھی چیز ہوگی وہ طے ہوگی. لیکن وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد ایک بہت گڈ نیوز ملے گی اس حوالے سے. اور دوسری چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں, میرے بھائی نے ابھی ایک بات کا بھی میرا ریلیونٹ جواب نہیں آیا, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں سندھو صاحب. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا جی فیصل آباد میں آپ رہنے والے ہیں کہ ہماری فیصل آباد میں انڈسٹری واپس آ گئی ہے, وہاں پر امپلائمنٹ کی ریٹس وہاں پہنچ گئے ہیں, انڈسٹری چل رہی ہے. آنسر از نو. اگر آپ نے خالی سیکورٹی کی بات بھی کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں, ذرا اعداد و شمار کا سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہوگا, صدمے ضرور کریے گا کہ 2007 سے 2018 تک ہماری گورنمنٹ تک سب سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے ٹیریٹری آف پاکستان کے اندر تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے. ہمارے گورنمنٹ میں ایک بھی نہیں ہوا. سو دا تھنگ از کہ ہم تو پہلے دن سے یہ ہمارا سلوگن ہے کہ دوسروں کی لڑائی نہیں لڑی جاتی. اور آج انٹرنیشنلی دیکھ لیا آپ نے کہ امریکہ نے بھی یوکرین کو کہا کہ بھائی لوگوں کی لڑائی ہم نہیں لڑتے, ہم اپنی لڑتے ہیں. سو ہمارا تو سلوگن ہی ہے. عمران خان صاحب تو ڈے فور سے یہ کہہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پرائرٹی ہمارا ملک ہے, کیونکہ ہمارا جینا مرنا یہاں پر ہے. ہماری افواج پاکستان جو ہے ہمارے لیے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں, بچے بھائی ہمارے شہادتیں دے رہے ہیں, ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. یہ تو آپ نے ایک اس طرح کا ایٹماسفیئر بنایا ہوا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی وجہ سے ہم لوگ سارے کے سارے سیٹسفائی لائف گزار رہے ہیں, کیونکہ سیکورٹی ان کے پاس ہے ساری کی ساری. سو دا تھنگ از کہ آپ کو پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ایم او یوز کے اوپر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے ابھی بات کی, میں اسی کو کہتا ہوں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتا ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیگل ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ بھی ہنس رہے ہیں, مجھے بھی پتا ہے اور سندھو صاحب کو بھی پتا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ لے کر کیا آئے ہیں, آپ نے ملک کو رن کس سائڈ پہ کیا, اس کی وجہ میں بتا دوں. نہیں اب میں ایک اجازت سے, انتہائی قابل احترام بھائی ہیں میرے سندھو صاحب, آپ تو 40 سال کے تجربہ کار ہیں, آپ کے پاس تو 40 سال کی ٹیم ہے, آپ کے تو 40 سال کے حکومت کے تجربے ہیں, اپوزیشن کے تجربے ہیں, بزنس کے تجربے ہیں, فائنانس منسٹر آپ کا افلاطون ہے, ایک ارسطو ہے, اور سارے کے سارے آپ کے پاس تو تجربہ کار در تجربہ کار لوگ تھے. آپ کا فیلئر کیوں ہوا؟ ہم تو چلے 3.5 سال رہے, آپ تو آف اینڈ آن 40 سال پہ رہے. آپ کے ساتھ اتحادی جو ہیں وہ بھی بڑے میچور لوگ ہیں, پرانے پولیٹکس میں ہیں, 70 سال سے پارٹی ان کی بھی آف اینڈ آن آ رہی ہے. تو آپ لوگ بھی تو تسلیم کریں کہ آپ کے پاس آپ کے پارٹ پہ بہت بڑا فیلئر ہے, آپ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکے, آپ ڈالرز کو نہیں روک سکے. سو آپ کی پالیسی ایسی ہے. اقبال صاحب بتا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار سلسلہ رک جاتا ہے, پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے, تو جب چاہا نظام بدل دیا, یہ سلسلہ روکنا پڑے گا. تو ایسا نہیں. اللہ صاحب ایک چیز کے جواب لے لیں ان سے, انہیں یہ بتا دیں, آپ نے ابھی بلکہ میرے بھائی نے ابھی اڑان پروگرام کہا, وہ اڑان پروگرام کدھر اڑ گیا ذرا وہ تو بتا دیں, اس کی تو تفصیل بتا دیں. رائٹ.